سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے جو مشکل صورت تھی وحی کی وہ یہ ہوتی تھی کہ جو گھنٹی کی صورت میں آتی تھی۔ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرات یہ ٹپکتے تھے، اور پھر ایسی سخت سردی کے عالم میں جب یہ وحی آتی تھی اس صورت میں تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دندان یہ تھر تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، آپس میں ٹکراتے تھے۔ تو یہ کیفیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوتی تھی۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک نابینا صحابی ہیں، تو یہ جہاد میں اور دوسرے جو احکام ہیں ان بعض جہاد کے احکامات میں اور جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا آنکھوں کا مسئلہ، بینائی کا مسئلہ تھا۔ جب بینائی کا مسئلہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بینائی کا مسئلہ، جب بینائی نہیں ہے تو پھر جہاد میں شرکت یہ ان کے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اپنے گھروں میں بیٹھنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں اور میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان صحابی کے لیے پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو دوبارہ اتارا، اور اس آیت میں غیر اولی الضرر اس کا لفظ اللہ رب العزت نے دوبارہ جب اس آیت کو اتارا تو غیر اولی الضرر کا لفظ کا اضافہ ہوا۔ اب یہ جو وحی جب اتری ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ران مبارک میری ران پر تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ جب وحی اتر رہی کہ میری ران ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گی، یعنی ایسی سخت کیفیت ہوتی تھی وحی کی۔ تو یہ سب سے سخت کیفیت وحی کی یہ تھی کہ جو گھنٹی کی سی آواز آتی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ حالات اور یہ کیفیات طاری ہوتی تھی۔ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتری ہے تو اب اس میں بھی کلام ہے کہ وحی جو پہلی وحی اتری ہے وہ کون سی ہے۔ اب دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وحی اتری ہے وہ وحی بتدریج اتری ہے، یعنی وقفے وقفے سے، یعنی چند دنوں کا وقفہ بھی، مہینوں کا وقفہ بھی، سالوں کا وقفہ بھی، آیات میں اس طرح وقفہ ہے، یعنی ایک ہی دم پورا قرآن کریم نہیں اترا۔ اب جو پہلی وحی اتری یہ سورہ علق کی آیات ہیں، اور پھر ایک موقع پر سورہ مدثر، بعض اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ سورہ مدثر جو ہے یہ سب سے پہلے اتری، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سورۃ الضحیٰ یہ سب سے پہلے اتری۔ تو اب اس میں تطبیق کی صورت کیا ہے کہ ان تینوں کو انسان اشکال کے بغیر ان تینوں کو سمجھ سکے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی ہے تو پہلی وحی جو اتری ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اتری ہیں، یعنی غار حرا میں جو وحی اتری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسالت یعنی اپنا پیغام لوگوں کو پہنچانے کا حکم فرمایا، اور اپنے اہل و عیال کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دین پہنچانے کا حکم فرمایا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو صورت نازل فرمائی وہ سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ڈرانے کا، اللہ سے خوف کھانے کا اور اس طرح کا ڈرانے کا حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جس کو فترت وحی کا موقع کہتے ہیں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتری، لیکن اس کے بعد چند عرصے کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کو موقوف کر دیا، چند عرصے کے لیے وحی نہیں اتری۔ تو اس زمانے، اس درمیان کے عرصہ میں مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بہت باتیں کہیں، اور حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، مشرک عورت، اس نے یہ کہا العیاذ باللہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے کہ اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے بنانا شروع کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، اور پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تین طرح کی یہ جو وحی نازل ہوئی، ایک نبوت کی ابتدا، دوسرا رسالت کا حکم جس میں آیا پہلا، اور تیسرا جو فطرت وحی کے بعد پہلی وحی اتری ہے۔ اس اعتبار سے اہل علم کے اقوال مختلف ہیں۔ تو یہ تو وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے تو وحی اترنے کے بعد احکامات میں سے پہلا حکم کون سا ہے؟ اب دیکھیں جو شروع کی وحی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس سے پہلے کہ اگر ماحول کو دیکھا جائے، جس ماحول میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تو وہ ماحول جو ہے اس ماحول کا ایک عمومی جو عیب ہے وہ ہے جہالت کا عیب۔ باقی اور جتنے بھی ان کے عیوب تھے، شرک تھا، بت پرستی تھی، آپس کے قطع تعلقی تھی، ان سب کاموں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بنیاد جو نظر آتی ہے وہ جہالت ہے۔ تو گویا کہ ایک بنیادی جو عیب ان میں پایا جاتا تھا، اور عمومی طور پر معاشرے میں جو عیب تھا وہ جہالت کا تھا، اور جہالت کہتے ہیں علم کے نہ ہونے کو، علم کے نہ ہونے کو جہالت کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے پہلی وحی میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پڑھنے کا حکم فرمایا، یعنی علم جو جہالت تھی گویا کہ جہالت کی نفی کر کے علم کی طرف امت کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھایا۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی فرمایا کہ علوم میں انسان جتنا بھی مہارت حاصل کر لے، لیکن ان علوم کی مہارت یہ اللہ کے نام سے ہی شروع کرے۔ علوم کا سیکھنا اور علوم کی مہارت یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اللہ ہی کی مدد سے آگے چلے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق، رب کا نام لے کر جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اب جس طرح انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس طرح یہ علوم بھی جو ہیں، یہ علوم کا خالق یہ بھی اللہ رب العزت ہے۔ یعنی انسانوں کے ذہنوں میں مختلف اعتبار سے جو علوم ہیں اور جو آئندہ ہوں گے، ان علوم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس وحی میں تعلیم کا بھی حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی حکم فرمایا۔ گویا کہ تعلیم، دینی علوم کو سیکھنا، تعلیم حاصل کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کے لیے ضروری اشیاء درکار ہوتے ہیں، جو اعلی تعلیم ہیں، ان کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ گویا کہ امت محمدیہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العزت نے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور اس دین پر جو عمل کر کے، قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے جو انسان زندگی بسر کرے گا، گویا کہ وہ جہالت سے نکل کر ایک روشن راستے کی طرف زندگی بسر کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر ایک گٹا ٹوپ اندھیرے میں چلے گا تو 1000 بار ٹھوکر کھائے گا اور گرتا ہوا جائے گا، لیکن اگر ایک صحیح سالم انسان ہے تو وہ روشن راستے میں چلے گا، تو وہ اپنی ہر طرف سے حفاظت کرتے ہوئے، اپنی دیکھ بھال کرتے ہوئے چلے گا۔ تو اس لیے یہ روشن راستہ جو ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لائے ہیں۔ اب ایک تو یہ پہلی وحی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی ہے، اس وحی کے مقاصد کیا ہیں؟ اس وحی کے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسالت عطا فرمائی، مبعوث فرمایا، اس کے مقاصد میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ ان میں ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یتلو علیہم آیاتی فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے۔ اس میں سمجھنے کا اور نہ سمجھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، یہ صرف تلاوت بھی بہت بڑا فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر انسان اس کو سمجھے تو یہ نور علی نور ہے۔
لیکن اصل بنیادی درجے میں انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں تلاوت کے لیے اوقات مقرر کر کے اس کو تلاوت کرنا چاہیے، اور تلاوت اگر انسان صحیح کر سکتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان کی غلطیاں ہیں، تلاوت میں اگر کوئی کمزوری ہے تو پھر تلاوت کے سیکھنے کا وقت انسان کو نکالنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا جو مقاصد بعثت ہیں ان میں ایک ہے تزکیہ، یعنی آپ علیہ السلام یہ دلوں کو پاک کرتے تھے۔ ظاہری جسم تو انسان کا وہ اللہ نے اختیار میں دیا ہے کہ انسان اس سے گندگی، اس سے بدبو اور برائی کو دور کرتا ہے، لیکن اندر کا جو انسان کا جسم دل ہے اور اندر کی پاکی ہے وہ آپ علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے باطن کو پاک کرنا اور اپنے باطن کو صاف رکھنے کی بھی محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کو علادہ بیان کیا اور پھر قرآن کریم کی تعلیم کو علادہ بیان کیا۔ اب قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن کریم کے احکامات کیا ہیں، ان کو سمجھنا یہ بھی امت محمدیہ پر ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد بھی اللہ رب العزت نے اسی میں بیان فرمائے ہیں۔